بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ دوستو، تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے بدبخت لوگ ملیں گے جو کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے۔ ان میں سے کچھ تو بہت مشہور ہوئے اور کچھ گمنام ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کی امت میں کچھ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان لوگوں سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ بے شک میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، یعنی کہ 30 جھوٹے نبی ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک نہ کسی کو نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب رسالت پر۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ایسے کذاب بھی آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ نبوت کے دعوے دار بھی ٹھہرے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم نبوت کے انہی جھوٹے دعوے داروں کی بات کریں گے۔ اسود عنسی۔ اسود عنسی کا اصل نام ایلا تھا۔ یہ ایک چرب زبان کا کاہن تھا، یعنی تیز ترار بولنے والا۔ یہ جناتوں کے ذریعے سے لوگوں کو غیب کی خبریں بتا دیا کرتا تھا۔ اسود عنسی نے اپنی چرب زبانی اور کہانت کی زور پر بہت سے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا پیروکار بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ٹھیک پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ایک گدھا بھی رکھا تھا جسے اس نے اس طرح ٹرین کیا کہ جب اسود عنسی کہتا کہ مجھے سجدہ کرو تو وہ گدھا اسے سجدہ کرتا۔ لہٰذا کئی مسلمان جن کا عقیدہ مضبوط نہ تھا انہوں نے اس سے متاثر ہو کر اسود عنسی کو نبی مان لیا۔ اسود عنسی کی اس حرکت پر ایک بار حضرت فیروز دہلوی اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسود عنسی کے مکان میں داخل ہو گئے اور اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔ پہرے داروں نے جب اسود عنسی کی خوفناک آوازیں سنی تو وہ گھبرا کر اندر جانے لگے۔ تبھی کسی نے چالاکی دکھائی اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے نبی پر اللہ کی وحی اتر رہی ہے۔ چنانچہ فیروز دہلوی اور ان کے ساتھی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فوراً یہ خبر مدینہ پہنچائی گئی، مگر تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ وفات سے ایک رات پہلے ہی بذریعہ وحی اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ آج رات اسود عنسی مارا گیا ہے، ایک مرد مبارک نے اسے مارا ہے۔ مسیلمہ کذاب۔ دوستو، نمبر 4 پر ہے مسیلمہ کذاب۔ ایک روایت کے مطابق یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا مگر بعد میں نزب جا کر مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس شیطان نے نہ صرف شراب و جناکاری کو حلال کیا بلکہ نماز کی فرضیت بھی ساقط کر دی، یعنی اپنے فالوورز کو نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب نہایت ہی جھوٹا مکار انسان تھا۔ تاریخی گواہیوں کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کے رائے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کی اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ سزا بنت حارث۔ دوستو، اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے سزا بنت حارث۔ سزا ایک عورت تھی۔ اس نے جب بنی تغلب میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو چند ہوس پرست اس کے فالوورز بھی بن گئے۔ یہ مسیلمہ کذاب کے وقت کی ہی بات ہے۔ جب سزا کو پتا چلا کہ مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے تو اس نے اس سے ملاقات کی اور پھر دونوں جھوٹے نبیاں نے شادی کر لی۔ سزا نے اپنی جھوٹی نبوت کو لوگوں میں منوانے کے لیے اپنے مہر میں اپنے پیروکاروں پر فجر و عشاء کی نماز معاف کر دی۔ طلیحہ۔
तलीहा वो झूठा नबी था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में मुर्तद होकर अपने नबी होने का ऐलान कर दिया था। कई लोग इसके बहकावे में भी आ गए थे। तलीहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में फेर बदल करके अपनी अलग शरीयत भी बना ली थी। इसने नमाज में सिर्फ कयाम को बाकी रखा और रुकू और सजदों को खत्म कर दिया। ये कहता था कि हजरत जिब्रील हर दम मेरे साथ रहते हैं। रिवायतों के मुताबिक इस मलून को जहन्नुम रसीद करने का फरीजा दौरे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए अंजाम पाया। गुलाम अहमद कादियानी। दोस्तों, नंबर 1 पर है गुलाम अहमद कादियानी। इस मलून ने सन 1900 में अंग्रेजों की साजिश और मंसूबे से पाकिस्तान के एक शहर कादियान पंजाब में नबूवत का दावा किया था। दरअसल ये एक रोंग नंबर आलिम दीन था। अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ माइल करने में माहिर था। इसे अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट हासिल था। इसी वजह से ये बहुत ही जल्द अपने मंसूबे में कामयाब और मकबूल मुकर्रर की हैसियत से मशहूर हो गया और मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद इससे मुतासिर भी हो गई। इसने 1882 में ये दावा किया कि इसे कसरत से इल्हामात होते हैं। फिर 1888 में इमाम मेहंदी होने का भी दावा कर दिया। 23 मार्च 1889 को लुधियाना शहर में पहली बैत लेकर इसने जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत या मिर्जाइयत भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी। अपनी मकबूलियत को बढ़ता दे गुलाम अहमद कादियानी ने 1901 में नबूवत का भी दावा कर दिया और कहने लगा कि मैं ही आखिरी नबी हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। 29 मार्च 1908 को इस मलून पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हैजे की बीमारी में ये मुब्तला हुआ और लाहौर में अपने ही घर के बाथरूम में इस लानती शख्स की मौत हुई। तो दोस्तों, ये थे 5 झूठे नबी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम बुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए।